امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میرے بن جاؤ۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل میرے بن جاؤ محبت، بھروسے، فریب اور اثرات کی کہانی ہے۔ ورسیٹائل زاہد احمد، کنزہ ہاشمی اور اظفر رحمان کو مرکزی کردار دیے گئے ہیں۔ سیریل سوشل میڈیا کے استعمال، اندھے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور مباشرت کے لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے، اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر کیسے پڑ سکتا ہے۔ میرے بن جاؤ کو مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پروڈکشنز نے مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا ہے۔ سمیرہ فضل نے اسے لکھا ہے اور احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 9، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پر اعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پر اعتماد آدمی ہے، لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندان کے درینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرنے والے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 8، تنکے کا سہارا۔ قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رومانہ کی ساس اسے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے، ایک میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد قدر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ اور سست شخص ہے۔ حماد قدر سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے خاندان کا رویہ ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی اور توہین آمیز ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قدر نے کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر زیادہ رشک کرتی ہے۔ نمبر 7، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہیر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہیر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہیر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، پنجرہ۔ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے بچے سے بات کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پنجرہ ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک کہانی ہے جس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بد اعتمادی کے خیال پر بحث کی گئی ہے۔ ختیجہ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے، پھر بھی وہ اس پیدا ہونے والے مسئلے کو دیکھنے سے قاصر ہیں جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ نمبر 5، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔
چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت چلنا شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی اداکار ہیں۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہیں۔ اپنی بڑی بیٹی کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ زین بیگ بطور فراز متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں جو تعلقات میں توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹر ہاف کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ داؤ پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ نمبر 3، بندش 2۔ کالا جادو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ معکوف الفطرت ہارر ڈرامہ سیریل ایک نئی کاسٹ کے ساتھ واپس آ گیا ہے جسے بالکل نئے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثانیہ سعید بحیثیت حمیرہ ایک فکر مند گھر میں رہنے والی بیوہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں سمیر اور مناہل کو اپنی ترجیح کے طور پر رکھا ہے۔ عریج محی الدین بطور مناہل حمیرہ کی خوش نصیب بیٹی ہے جو کہانی کی مرکزی کردار ہے اور کالے جادو کے زیر اثر ہونے سے نمٹتی ہے۔ عفان وحید بحیثیت سمیر حمیرہ کا شادی شدہ بیٹا ہے جس کی ایک بیٹی حورین ہے۔ وہ اپنا کاروبار چلاتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا۔ آمنہ الیاس بطور وانیہ سمیر کی پیاری بیوی ہے جو اپنے شوہر اور اس کی بیٹی حورین پر پڑنے والے تاریک اثرات کے بارے میں فکر مند ہے۔ حورین بحیثیت حورین سمیرہ اور وانیہ کی معصوم بیٹی ہے جس پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ شجاع اسد بحیثیت احمر حمیرہ کا پڑوسی ہے جو مناہل میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ معکوف الفطرت قوتوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں۔ نمبر 2، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 1، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے
جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔